مسلمان اور نیک ڈاکٹر، صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہوتے ہوئے وہ نیک ڈاکٹر ہو، وہ نمازی بھی ہو، وہ وعدہ وفا کرنے والا بھی ہو، وہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بھی ہو، ایسا ڈاکٹر اگر بولتا ہے کہ بھئی آپ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، آج کے خطاب میں انشاءاللہ روزوں سے متعلق چند مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں، روزہ کیسے فاسد ہو جائے گا۔ ایسی ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ قضا کا مطلب ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رہنا، کفارے کا مطلب ہے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ چونکہ آج غلام کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے جب غلام آزاد نہیں کر سکتے تو دوسرے نمبر پر کفارہ ہے لگاتار 60 روزے رہنا بغیر کسی گیپ کے۔ اگر ایک روزہ توڑیں گے تو 60 روزے کفارہ ہے کہ 60 روزے رہنا پڑے گا، اور بیچ میں ایک بھی دن گیپ نہیں دے سکتے۔ تیسری چیز جو ہے، اگر آپ کفارہ اس طرح کا بھی ادا نہیں کر سکتے، یعنی کہ اتنے کمزور ہیں کہ لگاتار 60 دن روزہ نہیں رہ سکتے، یا پھر دوسری کسی وجہ سے 60 دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ کفارہ ہے۔ روزہ اگر فاسد ہوگا، روزہ اگر ٹوٹے گا تو 2 طرح سے ٹوٹے گا۔ ایک ہوگا کہ صرف قضا واجب ہوگی، اور ایک یہ ہوگا کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ کفارہ کیا ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا، اور قضا کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ مفسدات کون سے ہیں جن سے دونوں لازم ہیں، یعنی قضا بھی لازم ہوتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نے روزہ رکھا، اس کے بعد کون سی چیز ہونے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔ ایک چیز ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی کھاتا اور پیتا ہے، روزہ رہنے کے باوجود جان بوجھ کر اگر کسی نے کھا لیا، کسی نے پانی پی لیا، تو اس پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ آج کل کے دنوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے 60 دن لگاتار 60 دن روزہ رہنا ہے۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دینا ہے، چاہے 60 لوگوں کو بلا کر ایک ساتھ کھانا دے دے، یا پھر ایک ہی کسی غریب کو 60 لوگوں کا جو کھانے کا جو اناج ہوتا ہے وہ اناج دے دے، یا پھر اماؤنٹ دے دے، لیکن کفارہ تو اس کا یہ ہوگا۔ دوسری چیز، جان بوجھ کر
اگر کسی نے جمع کیا، سیکس اگر کوئی کرتا ہے، اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے جان بوجھ کر روزہ رہتے ہوئے، رمضان کے روزے میں جان بوجھ کر اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے، سیکس کرتا ہے اپنی اہلیہ سے یا پھر کہیں پر بھی، تو اس پر بھی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہوگا، دونوں چیزیں اسے ادا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز، اس کو بہت دھیان سے سنیں، یہ عام طور سے یہ بات ہوتی ہے، اگر کسی آدمی نے روزہ رہ کر سرما لگا لیا ہو یا پھر مسواک کر لیا ہو یا برش کر لیا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے کھا لیا پی لیا، روزہ اس نے توڑ دیا، تو ایسے آدمی پر بھی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہے، کفارہ بھی اسے دینا پڑے گا۔ یعنی کہ اس نے کوئی کام ایسا کیا جیسے سر میں تیل لگا لیا یا سرما لگا لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر کھا لیا پی لیا، تو پھر وہ جان بوجھ کر کھانے پینے والوں میں شمار ہوگا، اسے قضا بھی کرنا ہوگا ایک روزہ اور اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ تین چیزیں ہیں جس میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اب آئیے وہ چیزیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ رمضان کا روزہ توڑنے کے باوجود، رمضان کا روزہ فاسد ہونے کے باوجود چند وہ چیزیں ہیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، بھول کر کسی نے کھا لیا، کسی نے پی لیا، چاہے بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا آدمی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، کسی نے بھی اگر بھولے سے کھا لیا پی لیا، چاہے ایک نوالا کھا لے یا پھر پورا کھانا کھا لے، پوری بوتل پانی پی لے، جتنا بھی کھا لے جتنا بھی پی لے، اگر اس نے بھولے سے یہ کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ بھولے سے ایسا ہونے کے بعد وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اور اس نے روزہ ختم کر دیا، اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے روزہ ختم کر دیا، تو ایسے ٹائم پر اس پر جو ہے صرف قضا واجب ہوگی۔ ابھی ہم نے سنا کہ کسی نے ایسا کام کیا جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے پھر روزہ توڑ لیا تو اس پر کفارہ ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اس لیے اس نے اپنا افطار کر لیا، روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز ہے، کلی کرتے وقت یا پھر تیرتے وقت، سوئمنگ کرتے وقت یا کلی کرتے وقت اس کے حلق سے پانی نیچے اتر گیا، اس نے ہونا بلکہ نہیں لیا لیکن وہ اتر گیا، تو ایسے ٹائم پر بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن اب بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کفارہ پنشمنٹ ہے، قضا اس کے بدلے میں ہے۔ تو غلطی سے چونکہ یہ ہو گیا، وہ کلی کر رہا تھا، پانی حلق میں چلے گیا، روزہ اس کا چلے گیا، ٹوٹ گیا۔ وہ سوئمنگ کر رہا تھا یا غوطہ لگا رہا تھا، حلق میں پانی چلے گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اس روزے ٹوٹنے سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کان یا ناک میں تیل یا دوا ڈالنے سے، کان میں یا ناک میں، غور سے سن لیں، آنکھ میں نہیں بلکہ کان میں یا ناک میں دوا ڈال دے یا تیل ڈال دے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے قضا واجب ہوگی۔ کان میں اور ناک میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سیدھا اس کا تعلق حلق سے رہتا، حلق سے ہوتے ہوئے وہ معدے میں چلے جائے گی دوا، اس لیے تیل بھی ہوگا تو چلے جائے گی، اس لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے تیل یا پھر دوا کان میں یا ناک میں ڈال دی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی، یعنی اس روزے کے بدلے میں رمضان کے بعد ایک روزہ رہنا پڑے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز ہے، اگر کسی نے قصدن منہ بھر قے کر دی، قصدن یعنی کہ ارادے کے ساتھ ہونا بلکہ اگر کسی نے قے کر دی، انگلیاں ڈال کے قے کر دیے، تو اگر کسی نے منہ بھر کے قے کر دی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے قے عمدن نہیں کی بلکہ بے اختیار کسی نے قے کر دی اور منہ بھر قے آئی ہوئی ہو، پھر قے کو اس نے نگل لیا ہو، خود بخود قے آ گئی لیکن قے کو اس کو روک کر اس نے کیا کیا، اس کو نگل لیا، تو ایسے ٹائم پر بھی روزہ اس کا ختم ہوگا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ابھی سمجھا کہ وقت باقی ہے، عام طور سے یہ بات ہوتی، ہمارے آپ کے گھروں میں یہ بات ہوتی، سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے سحر کا اور کھاتے چلے جاتے، بعض لوگوں کے اندر یہ عام ہو گیا کہ بھائی جب تک اذان نہیں ہے تب تک کھانا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ کیلنڈر دیکھیے، کیلنڈر میں ٹائم دیکھیے، ٹائم دیکھ کے اس ٹائم کے حساب سے آپ کو کھانا ہے،
کچھ دیر پہلے ہی آپ کو روک دینا ہے. اگر ٹائم ہونے کے بعد بھی کھا لیے جبکہ سمجھ رہے کہ ٹائم نہیں ہوا لیکن ٹائم ہو چکا تھا تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس روزے کے بدلے میں اس کو قضا کرنی ہوگی ورنہ اس کے کھاتے میں وہ روزہ نہیں ہوگا. یہی شمار ہوگا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا. اس لیے بڑے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا 10 منٹ 5 منٹ پہلے ہی ہم کیا کریں افطار میں اپنے آپ کو روک لیں کھانے پینے سے. اور اسی طرح سے کسی نے سمجھا کہ وقت ہو گیا لیکن ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا. افطار کا وقت ہونے سے پہلے کسی نے اگر افطار کر لیا اس پر بھی قضا واجب ہے, اس کا بھی روزہ ختم ہو گیا. اگرچہ وہ 1-2 منٹ پہلے تک روزہ تھا لیکن اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر افطار کا وقت ہونے سے پہلے جان بوجھ کر یا انجانے میں تو خیر معاف ہے لیکن جانتے ہوئے کہ وہ سمجھ رہا کہ ٹائم ہو گیا حالانکہ ٹائم نہیں ہوا اس وقت اس کے اوپر قضا واجب ہوگی, اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر کسی نے زبردستی یا سوتے میں منہ میں پانی ڈال دیے, کسی نے زبردستی کر کے منہ میں پانی ڈال دیے یا پھر روزہ کھلوا رہے یا پھر کوئی سوتے میں پانی ڈال دیے یا غفلت سے پانی گر گیا کسی کے اوپر اور حلق میں سے اندر چلے گیا تو ایسے ٹائم پر بھی قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا, روزہ اس کا ختم ہو جائے گا. یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اگر اس طرح کی کسی بھی وجہ سے روزہ اگر ختم ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ افطار تک وہ روزے داروں کی طرح رہے, کھانے پینے کی کوشش نہ کرے. اس کا روزہ اگرچہ نہیں ہے لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اور روزے داروں کی طرح وہ بھوکا پیاسا ہی رہے. اگر اسے کھانا ہی ہے تو کسی بند کمرے میں جا کے کھائے, روزے دار کے سامنے ہرگز بھی نہ کھائے. ایک اور چیز ہے کسی نے خوشبو باضابطہ سونگھی عود کی عنبر کی یا پھر اس کا دھواں سونگنے لگے, دھواں ڈال رہے اور وہ سونگتے جا رہے, خوشبو بار بار لگا کے سونگتے جا رہے تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا, روزہ فاسد ہو جائے گا دھوئیں کے زیادہ پیٹ میں چلے جانے سے. دیکھیے چلے جانا الگ ہے اور باضابطہ سونگنا الگ ہے. چلے گیا تو اس سے کوئی بات نہیں, خوشبو سونگ لی تو اس سے کوئی بات نہیں. اگر دھواں ڈال کے خوشبو سونگنے کی کوشش کر رہے, دھواں اڑانے کی کوشش کر رہے اور اس کے بعد وہ ہمارے پیٹ میں چلے جا رہا ناک سے اور منہ سے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا. اس روزے کی بھی قضا ضروری ہوگی. اور اسی طرح سے اگر کسی کے منہ میں خون کی عادت ہے, خون آ رہا ہو, کسی کے دانت میں خون آ رہا ہو اور وہ نگل رہا ہو, غور سے سن لیں, اگر خون زیادہ مقدار میں ہے, تھوک کم مقدار میں ہے, خون زیادہ مقدار میں ہے تو اس کا روزہ ختم ہو گیا, روزہ اس کا ٹوٹ گیا, قضا واجب ہے, قضا واجب ہے, روزہ ٹوٹ گیا. اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ چند چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے بھی روزہ ٹوٹ رہا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, حالانکہ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا. ان چیزوں کو بھی آپ سن لیں. سب سے پہلی چیز ہے اگر کسی نے بھول کر کھانا کھا لے یا پانی پی لے, بھول کے کھا لیے یا بھول کے پانی پی لیے, جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے بھولے سے اگر کسی نے ہم بستری کر لی, سیکس کر لیا, اپنی بیوی سے مل لیا بھولے سے, بھول کر, تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیں گے. نہ قضا کی ضرورت ہے نہ کفارے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا اگر کسی نے بھولے سے کوئی کام کر لیا, کھا لیا, پی لیا یا جمع کر لیا, اس کے بعد اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا, اس کے بعد کھاتا اور پیتا ہے تو روزہ چلے گیا. اگر کوئی بھولے سے کھا لے اور پی لے تو روزہ ختم نہیں ہوگا, لیکن بھول کے کھا پینے سے روزہ ختم ہو گیا, سمجھ کے اگر کوئی کھا پیتا ہے تب روزہ ختم ہوگا, ورنہ تو پیٹ بھر بھی اگر کوئی کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہم نے بڑوں سے سنا اگر کوئی روزہ رہ کے بھی کھانا کھا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضیافت کر رہے, اس کو کھانے دو, یاد بھی مت دلاؤ, کھا لیں دو اطمینان سے. وہ بھولے سے وہ کھا رہا, وہ اللہ کی مرضی اس کے ساتھ شامل حال ہے, وہ روزے دار بھی ہے اور اس کا پیٹ بھی بھر رہا اور اس کی پیاس بھی بجھ رہی ہے, اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ ہے. اس لیے خاموش رہیں, جب وہ کھانے کے بعد اس کو یاد آ جائے گا تو پھر وہ روزے میں شامل ہی رہے گا, اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا. اسی طرح سے بے اختیار حلق میں غبار اور دھواں اور مکھی وغیرہ کا چلے جانا, حلق کے اندر گاڑی سے جا رہے تھے, بے اختیار دھواں چلے جا رہا اور دھول چلے جا رہی,
اور اسی طرح سے مچھر یا مکھی اپنے حلق میں چلے گیا، منہ میں سے چلے گیا بے اختیار، باضابطہ نہیں بلکہ بے اختیار، ہمارا انٹینشن وہ نہیں تھا لیکن وہ ہمارے کو جانا تھا راستے سے، لیکن دھواں ہمارے حلق میں آ رہا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہ اس سے قضا واجب ہے اور نہ کفارہ واجب ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ احتلام اگر ہو جائے، نیند میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے اور اس کی طہارت ٹوٹ جائے، اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ احتلام ہو جانا الگ ہے، باضابطہ احتلام کرنا الگ ہے، اس سے تو ختم ہو جائے گا روزہ باضابطہ اگر کر رہے، جیسا کہ ہم بستری میں ہی وہ شمار ہے کہ اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کر کے اگر غسل واجب کر لیتا ہے اپنے اوپر تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے احتلام ہو گیا، وہ سو گیا تھا، اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو حاجت ہے نہانے کی، تو ایسے وقت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے کوئی نقصان روزے کا نہیں ہوگا۔ الٹی ہو گئی اگر کسی کو، تب بھی اگر وہ خود سے الٹی نہیں کرتا اور الٹی آنے کے بعد وہ پوری الٹی تھوک دیتا ہے، نگلتا نہیں ہے بلکہ تھوک دیتا ہے، ایسے وقت میں بھی روزہ ختم نہیں ہوگا۔ اس میں بھی ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، الٹی ہوتے ہی سمجھتے کہ روزہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے۔ سیکنڈ مرتبہ جو کھانا پینا شروع کرے اس سے روزہ ختم ہوا، جب تک آپ کی الٹی ہوئی تھی تب تک روزہ ختم نہیں ہوا تھا۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے دانتوں میں سے نکلی ہوئی کوئی چیز زبان سے نکال کر کھا لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس چیز کو ہم باہر نہ نکالیں، منہ سے باہر نہ نکالیں۔ پتہ چلا ایسا باہر نکال رہے پھر کھا لے رہے ہیں تو روزہ ختم ہو جائے گا، بلکہ باہر نہ نکالے۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ چنے کے دانے سے بھی کم ہو، بوٹی کا ٹکڑا ہے یا پھر کریا پاک ہے یا پھر کچھ بھی، کوئی بھی چیز اگر ہمارے دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اور اس کو ہم نے نگل لیا تو اس سے روزہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم منہ سے باہر اس کو نہ نکالیں، اندر ہی اندر اگر ہم نگل لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح سے جو چیز ہم نے نگل لی ہے وہ چنے کے دانے سے، نارمل جو چنے کا دانہ ہوتا نہ سب سے زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا بلکہ درمیانہ جو چنے کا دانہ ہوتا اس کے برابر یا اس سے زائد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے روزے کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سرما روزہ رہتے ہوئے بھی سرما لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح سے تیل لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح سے مسواک کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ دھواں تو نہیں ڈال سکتے لیکن خوشبو لگانے کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں لوگ عام طور سے پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورت پر انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ طاقت کا اگر انجیکشن لگا رہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی ہاتھ نہیں ہونا، پریشانی ہونا اس لیے ہی روزہ ہے، پریشانی ہو رہی بلکہ اگر انجیکشن لگا لیے طاقت کا تو پھر روزہ مکروہ ہو جائے گا، اجازت نہیں ہے اس کی اسلام میں۔ اگر ضرورتاً کسی کے بخار آ گئی، کسی کے زکام ہو گیا، کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے انجیکشن لینا چاہتے ہیں تو بالکل اجازت ہے، انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے گلوکوز لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ حاجت ہو، ضرورت ہو، پتہ چلا روزہ نہیں لگنا بلکہ گلوکوز لگا لے رہے ہیں روزانہ ایک، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ روزے میں گلوکوز بھی چڑھایا جا سکتا ہے لیکن ضرورتاً۔ ایک اور چیز ہے، سر یا بدن میں تیل جو لگانا ہے، یا سر میں لگائیں یا باڈی مساج کریں یا تیل کہیں پر بھی لگائیں۔ کہیں درد ہو رہا تھا تیل لگا لیے، پیر میں درد ہو رہا تھا تیل لگا لیے، ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، کمر میں درد ہو رہا تھا تیل لگا لیے، گردن میں درد ہو رہا تھا تیل لگا لیے، یا کوئی اور دوا لگا لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں آپ کو ایک کامن بات بتا دوں، روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو چیز ہمارے معدے میں پہنچ جائے، حلق کے نیچے اتر جائے، یا پھر کسی اور ذریعے سے ہمارے بدن میں نہیں بلکہ ہمارے معدے میں جائے۔ پیٹ میں اگر کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور چیز ہے کان میں پانی کا چلا جانا، کان میں اگر پانی چلے گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں اگر پانی چلے گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں حلق میں جاتا ہے یا پھر ناک میں جاتا ہے، ناک کے ذریعے سے حلق میں جا رہا، منہ کے ذریعے سے حلق میں جا رہا پانی، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن کان سے اگر پانی اندر کان میں جا رہا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح سے آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
کان میں یا ناک میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، غور سے سن لیں، لیکن آنکھ میں اگر دوا ڈالیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو کامن ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں، بہت احتیاط کرنے کی کوشش کرتے، اگر کسی نے کلی کر دیا، کلی کرنے کے بعد جو تری، جو نمی ہمارے منہ میں رہتی، اگر اس کو ہم نگل لیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ کلی کر دیے، کلی کرتے کرتے کچھ نگل لیے تو پھر روزہ ختم ہو گیا، غلطی سے بھی چلے گئے تو روزہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کیا ہو گیا، کلی کرنے کے بعد جو تری ہے، جو نمی ہے ہمارے منہ کے اندر، جو پانی ہے، اس کو اگر ہم نگل لیتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پہ قدرت کسی کو نہیں ہے۔ اب چند وہ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو عذر ہونے سے، یعنی کہ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ عام طور سے ایسے عذر رہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے سے سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کو اسکول جانا ہے نا، روزہ رکھو، کالج جانا ہے نا، روزہ رکھو، دھوپ میں جانا ہے نا، روزہ رکھو، روزے کو ستائے ویسا ہوتا بھائی، بلکہ روزہ نہیں رہتے بعض لوگ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے بعض چیزیں بتائی ہیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں گے تو بھی گنہگار نہیں ہوں گے، آپ ان چیزوں کو سن لیں۔ سفر کی وجہ سے، اگر سفر کر رہے ہیں، سفر کتنا ہے، یہاں سے اگر حیدرآباد جا رہے ہیں 70 کلومیٹر سے ابو اگر ہمارا سفر ہے تو ایسے ٹائم پہ روزہ رکھنے میں رخصت ہے، یعنی کہ روزہ آپ نہیں بھی رکھیں گے تو شریعت میں آپ مجرم قرار نہیں پائیں گے۔ کب؟ جبکہ ہم سفر کر رہے ہوں، کہ کہیں کا بھی سفر کر رہے ہوں لیکن وہ 70 کلومیٹر سے زائد ہو تو ہمیں اجازت ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی مہلک بیماری میں مبتلا ہونے کے خوف سے، کسی بھی مہلک بیماری یعنی کہ بہت خطرناک بیماری آ جائیں گی اگر روزہ رہیں گے، لیکن کیا ہوگا، یہ فیصلہ کون کریں گے؟ دو طرح سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ ایک ہمارا تجربہ، سچا ہمارا تجربہ کہ بھائی اس سے پہلے روزے رہے تو ایسا ہو گیا تھا، جان پہ بنا آ گئی، یا پھر ہماری جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ہونے والا ہے، یا پھر ایسی کوئی سر میں اتنا درد ہونے والا ہے اگر ٹیبلیٹس نہیں کھائیں گے تو پھر بھائی مشکل ہے، جینا مشکل ہے۔ تو ایسی بہت زبردست بیماری کا اگر خوف ہے اور اس کا ہمیں تجربہ ہے، اس سے پہلے ایسا ہوا تھا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ کوئی مسلمان اور نیک ڈاکٹر، صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہوتے ہوئے وہ نیک ڈاکٹر ہو، وہ نمازی بھی ہو، وہ وعدہ وفا کرنے والا بھی ہو، وہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بھی ہو، ایسا ڈاکٹر اگر بولتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے روزہ رہنا مناسب نہیں ہے، آپ کی طبیعت بہت بگڑ سکتی یا پھر آپ کی جان جا سکتی، تو ایسے بیمار کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تب بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا، یا تو وہ صحت یاب ہونے کے بعد قضا کر لے یا پھر وہ اس کا جو ہے کفارہ دے دے۔ اور اسی طرح سے وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، حمل کی وجہ سے جبکہ ماں یا بچے کو شدید خطرہ ہو، اگر روزہ رہے گی ماں جس کے حمل ہے، پیٹ سے اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، اور اس کے روزہ رہنے سے اس پر یا اس کے بچے پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، یہ بھی تجربے سے یا تو معلوم ہو اسے، یا پھر کسی نیک مسلمان ڈاکٹر نے اس کو یہ مشورہ دیا ہو کہ روزہ نہ رہیے ورنہ تمہیں خطرہ ہے یا پھر تمہارے بچے کو خطرہ ہے، ایسے ٹائم پہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں وہ قضا کر لے۔ اور اسی طرح سے دودھ پلانے والی ماں، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے، اس کو یا پھر اس کے بچے کو خطرہ ہو، اگر وہ روزہ رہے گی، وہ لڑکی یا وہ ماں جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر روزہ رہنے کی وجہ سے اس پر کوئی خطرہ ہے یا بچے پر کوئی خطرہ ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ وہ افطار کرے، اور اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا، بعد میں وہ قضا کر لے۔ اگر کسی کو بھوک اور پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو، ہلاک ہونے کا خوف یعنی کہ اگر وہ بھوکا رہیں گا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا تو ختم ہو جاتا، موت اس کے اوپر واقع ہو جاتی، اگر اس کا اندیشہ ہے تو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔
اور اسی طرح سے اگر کوئی بڑھاپے میں ہے، اتنا بڑھاپا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت کمزوری ہوگی اور دوسروں کو بڑی تکلیف ہوگی ان کو سنبھالنے میں، تو ایسے بڑھاپے میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر اتنی صحت ہے، بڑھاپا ہونے کے باوجود اتنی صحت ہے کہ وہ روزہ اختیار کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رہیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کو ڈبل ٹربل ان کو انشاءاللہ اجر دیں گے کہ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی وہ روزہ رہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے روزہ نہ رہنے پر جبر کیا ہو، زبردستی اگر کسی نے کی ہو، اگر کوئی زبردستی کر رہے ہیں، یعنی کہ تلوار رکھ دیے یا پھر گن رکھ دیا، اگر روزہ رہیں گے تو ختم کر دوں گا، تب بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ جان بچانا بھی فرض ہے۔ جان بچی تو اگلے بہت سارے روزے رہ سکتے، جان ہی چلی گئی تو کیا روزے رہ سکتے، وہ ایسا موقع کبھی نہیں آتا۔ لیکن مسائل میں تو یہ بیان کیا گیا ہے، فقہاء اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے جبر کیا، کسی نے زبردستی کی تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جبکہ جان یا ضرر شدید کا خوف ہو، یعنی کہ ہاتھ توڑ دینے کا خوف ہے اس کے، یا پیر توڑ دینے کا خوف ہے، یا آنکھ نکال دینے کا خوف ہے، جان نہیں بھی لیا تو یہ چیزاں لے سکتا، تو ایسے ٹائم پہ بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بتانا ضروری سمجھ رہا تھا، کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا روزہ چھوڑنا جائز ہے، جبکہ چھوڑنا جائز نہیں ہوتا، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کامن مسائل ہیں، لیکن ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ تو ان تمام مسائل کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو غور کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔